میں تو وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں جس نے ہماری ذہین طالبہ کے چہرے کا سکون چھین لیا ہے، پیشانی پر بل ڈال دیا ہے۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت کسی خاص بات کا پتہ دے رہی ہے۔ وہ میں کیا بتاؤں مس صاحبہ، میں کیسے بتاؤں؟ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو بات بھی ہے کھل کر بتا دیں۔ اوہو، میں آپ کی ہمدرد ہوں، رازداری کا بھی وعدہ کرتی ہوں۔ اوہو، آپ تو رونے لگی۔ میں بھلا وہ سب کیسے بتا سکتی ہوں آپ کو؟ کیوں؟ حیا اڑے آتی ہے؟ سنیں فائزہ بیٹی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، ایک سہیلی کی طرح آپ کی بات سنوں گی اور ایک ماں کی طرح آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ بتائیں بھی تو بیٹا۔ جی بہتر بتاتی ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں اتفاق سے ایک نوجوان مجھ سے ٹکرا گیا۔ سوری۔ میں نے خلاقن کہا کوئی بات نہیں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یقین جانیے محترمہ، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا، جیسا کہ آج کل کے چھچورے لڑکے لڑکیوں سے ٹکراتے پھرتے، بس بے خیالی میں ایسا ہو گیا۔ آپ یقیناً یہی خیال کر رہی ہوں گی کہ میں جان بوجھ کر ٹکرایا ہوں۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت صاف دل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مس صاحبہ، اس کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا، الفاظ سے خلوص ٹپکتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خود اس سے کوئی بات کہنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ کو اس کا فون آیا ہوگا، ہے نا؟ جی، یہ کیسے جان لیا آپ نے؟ اس کے بعد یوں ہی ہوتا ہے پیاری بیٹی، آپ کے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا، آپ بے دھڑک پوری بات بتائیں مجھے۔ جی اچھا، آپ کے الفاظ مجھے عجیب سا حوصلہ عطا کر رہے ہیں۔ میں یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ سے زیادہ اس وقت میرا کوئی ہمدرد نہیں۔ خیر سنیے، پہلے روز اس کا فون آیا۔ سچ بات یہی ہے کہ اس کی گفتگو میں مجھے کوئی خرابی محسوس نہ ہوئی۔ پھر تو قریب روز ہی فون آنا شروع ہو گیا۔ عجیب بات ہے، وہ فون اس وقت کرتا تھا جب میں عام طور پہ گھر میں تنہا ہوتی تھی، یا دوپہر کے وقت جب گھر کے افراد سوئے ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ کہتے جائیں، میں سن رہی ہوں۔ پھر تو ہم فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگے۔ رات گئے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ چند روز قبل اس نے کہا، فائزہ، کسی نہ کسی طرح مجھ سے ملاقات کرو تاکہ ہم شادی کے بارے میں بات کر سکیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ شادی سے پہلے ایک آدھ ملاقات کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ گھر سے نکل کر تم سے ملاقات کروں۔ تب اس نے اپنی محبت کا واسطہ دیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی۔ اس کے بعد 3 دن تک اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ گزشتہ رات پھر فون آیا اور اس نے کہا، اگر تم نے آج مجھ سے ملاقات کے بارے میں نہ بتایا نا تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاں، اور اسی بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، یہی بات ہے نا بیٹا؟ جی ہاں، یہ بھی پریشانی کی بات ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے شک گزرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کا علم جو ہے وہ میرے گھر والوں کو بھی ہو گیا ہے۔ اچھا، میں نے ساری بات آپ کو اپنا سمجھ کر بتا دی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ فکر نہ کریں بیٹا، یہاں یہ ساری بات نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسا کریں، آج شام میرے گھر آئیں، اپنے بھائی سے کہیے گا وہ آپ کو میرے گھر پہنچا جائیں گے، وہاں میں کھل کر بات کروں گی، اللہ کی مہربانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایک غلط فہمی میں بھی دور کر دینا چاہتی ہوں، شریعت نے شادی سے پہلے ملاقات کی نہیں، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اچھی بات، میں چلتی ہوں، شام کو آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آئیے فائزہ، آئیے۔ شاید میں غلط وقت پر آ گئی، یہاں تو آپ کے مہمان تشریف فرما ہے۔ میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ آپ غلط سمجھی، بیٹھ جائیں۔ مائی جنت، آپ مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئیں، ہم چائے کے دوران اپنی بات کریں گے۔
فائزہ آپ یہاں میرے ساتھ والی کرسی پر آ جائیں. ہاں بس یہ ٹھیک ہے. مگر لیکن یہ محترمائیں. انہیں میں نے بلایا ہے. بیٹا یہ میری دعوت پر آئی ہیں. پہلے میں تعارف کرا دوں. یہ فائزہ ہیں میری ذہین ترین شاگردہ. بی بی جی چائے حاضر ہے. ٹھیک ہے شکریہ. آپ جائیں, مہمانوں کے لیے چائے میں خود بناؤں گی. جی اچھا. بیٹی فائزہ, میں نے ان خواتین کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ کی بات ان کے سامنے رکھوں, بلکہ انہیں اس لیے زحمت دی ہے کہ یہ اپنی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کو سنائیں. ان کے تجربات کی روشنی میں تم اپنے معاملے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکو گی. یہ ہے میری ایک پرانی شاگرد صوبیہ خالد. صوبیہ پلیز, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج وہ واقعہ ایک بار پھر دہرا دیں جس نے آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی. اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا یہ زندگی آپ کے لیے اجیرن بن جاتی. کہانیاں ہمیشہ اتفاقات سے شروع ہوتی ہیں. وہ بھی ایک اتفاق تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو معمول کے خلاف ریسیور میں نے اٹھا لیا. مطلب یہ ہے کہ میں عام طور پر ریسیور نہیں اٹھاتی, پرہیز کرتی ہوں. اور خواتین کو پرہیز کرنا بھی چاہیے. جب تک سخت مجبوری نہ ہو فون نہیں اٹھانا چاہیے. اس روز گھر کے افراد ادھر ادھر تھے, فون کے پاس کوئی نہیں تھا, سو میں نے ریسیور اٹھا لیا. فوراً ہی ایک باروب مردانہ آواز سنائی دی. ہیلو, السلام علیکم. جی فرمائیے. آپ کون صاحب ہیں؟ جی میں صوبیہ بات کر رہی ہوں. آپ شاید ابو کے دوست ہیں, کیا ان سے بات کراؤں؟ جی نہیں, میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب مجھ سے؟ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں. محترمہ فون بند نہ کیجیے گا, غلطی سے رانگ نمبر مل گیا تھا. لیکن آپ کی آواز بہت دلکش ہے, آپ مجھ پر شک نہ کریں. ویسے آپ کو اس طرح فون نہیں بند کرنا چاہیے تھا. کیا یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ دیکھیے آپ. چلیے آپ مجھے اجازت دیں, میں اپنا تعارف کراتا ہوں. دیکھیے پلیز اس بار فون بند نہ کیجیے گا. میرا نام شہریار ہے, یونیورسٹی میں فائنل ایئر کا طالب علم ہوں. گلبرگ میں رہتا ہوں. مطالعے کے علاوہ اچھے لوگوں سے دوستی میرا مشغلہ ہے. اب ذرا آپ اپنا تعارف کرا دیں, شکر گزار رہوں گا. میں نے فون بند کر دیا. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا, ہوش اڑے جا رہے تھے. دوسرے دن پھر اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. میرا دل اور زور سے دھڑکا. اور سچ تو یہ ہے کہ میں تمام دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی. گھنٹی بجتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا. جی کون صاحب؟ اللہ کا شکر ہے ریسیور آپ نے اٹھایا. کل آپ نے فون بند کر دیا تھا. اللہ کے لیے آج ایسا نہ کیجیے گا, ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا. میرا نام صوبیہ ہے, کالج میں پڑھتی ہوں. میرے 2 بھائی ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں. والد سرکاری ملازم ہے, بس یا اور کچھ. میرا مطلب ہے کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں کل پھر فون کروں گا. اس طرح فون پر ہونے والی گفتگو سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آگے بڑھا. میں محسوس کرنے لگی تھی کہ شہریار مجھ سے واقعی بے پناہ لگاؤ رکھتا ہے. میں بھی اس کے لیے دل میں مچلنے والے جذبات کو صاف طور پر محسوس کر رہی تھی. چنانچہ ایک دن اس نے اظہار محبت کر دیا. وہ بہت چلاک تھا. جب اس کا فون آتا اور میرے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد ریسیور اٹھا لیتا تو وہ نسوانی آواز منہ سے نکال کر کہتا, صوبیہ سے بات کرا دیں, میں اس کی سہیلی بات کر رہی ہوں. میں اس کی اس چالاکی پر بہت ہنستی. پھر ایک دن اس نے کہا, دیکھو صوبیہ, اب مجھ سے نہیں رہا جاتا. اب ہماری ملاقات ہو ہی جانی چاہیے. نہیں شہریار, بہت مشکل ہے. مجھے ڈر لگتا ہے, میں ایسا نہیں کر سکتی. بھائی اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر دینا.
میں کالج کے باہر اپنی گاڑی میں انتظار کروں گا؟ نہیں شہریار، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اوہو صوبیہ، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، بس میں کل انتظار کروں گا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا نمبر اور رنگ بتا دیا تھا، کیونکہ میں اسے پہچانتی جو نہیں تھی۔ کالج سے نکل کر میں نے فوراً اس کی گاڑی کو پہچان لیا اور اس میں جا بیٹھی۔ جو ہی گاڑی میں بیٹھی، میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا اور گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو گئی۔ دوسری طرف شہریار بہت خوش تھا اور میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے ایک شیطانی سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ گاڑی میں ادھر ادھر کی سیر کرانے کے بعد ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ یہ تو مجھے کہاں لے آئے شہریار؟ یہ میرے دوست کا گھر ہے، ہم کچھ دیر یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آؤ، ڈرو نہیں۔ لیکن یہاں سے گزرنے والا ہر فرد مجھے عجیب نظروں سے کیوں گھور رہا ہے شہریار؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ آؤ بتاتا ہوں۔ لو صوبیہ، تم اس کمرے میں بیٹھو، میں اپنے دوست سے ملوں ذرا۔ اس قدر سجا سجایا کمرہ، ایسے کمرے تو دلہنوں کے ہوتے ہیں نا؟ اوہو، تم بیٹھو بھی، میں ابھی آیا۔ شاباش، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب سا لگ رہا ہے یہاں سب کچھ۔ اوہ، یہ تو ساتھ والے کمرے سے شہریار کی آواز آ رہی ہے۔ دبی آواز میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ درمیانی دروازے سے لگ کر سننا چاہیے۔ دیر نہ کرو خالہ، میں اس کے 50,000 سے کم نہیں لوں گا، بہت زبردست لڑکی ہے۔ مالک، یہ میں کہاں پھنسی؟ بھاگ صوبیہ، یہاں سے بھاگ۔ مالک، پھر کیا ہوا؟ بس ہونا کیا تھا، اللہ نے بہت مہربانی کی کہ میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آئی اور باہر نکلتے ہی بھاگ نکلی۔ قسمت اچھی تھی کہ چند گلیوں میں چلنے کے بعد ایک سڑک پر آ گئی، وہاں سے ایک رکشہ پکڑا اور گھر آ گئی۔ رات کو شہریار کا فون آیا، اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے اغوا کرے گا اور میری والدین کو بتا دے گا کہ میں دن بھر کہاں رہی۔ یہ سن کر میں سخت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی پریشانی محترمہ ٹیچر صاحبہ سے بیان کی۔ شہریار نے فون کر کے میرے والدین کو بھی مجھ سے بدزن کر دیا تھا۔ یہ ٹیچر ہی تھیں جن کی وجہ سے ان کی بدزنی دور ہوئی۔ والد صاحب نے فون کا نمبر تبدیل کروا لیا۔ اس طرح مجھے اس جھنجٹ سے نجات ملی۔ فائزہ بیٹا، آپ نے صوبیہ کی کہانی سنی، اب دوسری خاتون سے ملیں۔ یہ محترمہ میری ایک شاگرد کی والدہ ہے۔ ان کی داستان غم بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ محترمہ، آپ سے گزارش ہے پوری کہانی بیان کریں۔ یہ آج سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک خاندان کی تقریب میں ہماری بیٹی کا رابطہ ایک نوجوان سے ہو گیا۔ ہم اس نوجوان کے بارے میں بالکل لا علم رہے۔ اپنی بچی کو کبھی کبھی چورے چھپے کچھ لکھتے ضرور دیکھا تھا ہم نے۔ اس وقت ہم یہ خیال کرتے رہے کہ اپنی کسی سہیلی کو خط لکھ رہی ہوگی۔ ایک صبح ہماری بیٹی غائب ہو گئی۔ رسوائی کے خوف سے ہم کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ابھی ہم پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ انتہائی بری حالت میں گھر پہنچی۔ وہ کسی بھی طرح کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن اس نے زبان نہ کھولی۔ اور دوسری روز اس نے بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا اور خودکشی جیسا حرام کام کر گزری۔ اس کا یہ اقدام بتا رہا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ جس بھیڑیے نے یہ کام کیا تھا اس کی خطوط اس کے کمرے سے مل گئے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا وہ چوری چھپے اس بد کردار کو خط لکھا کرتی تھی۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس درندے نے اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو بہلا پچھلا کر، محبت کا دھوکہ دے کر ان کی زندگیاں برباد کی تھیں۔
ان بچیوں کے والدین تو غیرت کی خاطر خاموش رہے، لیکن میں کیا کروں گی خاموش رہ کر، جب میری بچی اس دنیا میں نہیں رہی، عبرت کے لیے ہر ماں باپ اور اس قسم کے حالات کا شکار ہر بچی کو اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار رہتی ہوں، تاکہ کسی دوسری ماں پر وہ کچھ نہ گزرے جو مجھ پر گزر چکی ہے، کسی کی بیٹی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جو میری نادان بیٹی نے کیا۔ میرے مالک، یہ کیا ہوا؟ ادھر دیکھیں فائزہ، یہ میری تیسری مہمان ہے، ان کی کہانی بھی سننے کے لائق ہے۔ جی میں ہمتن گوش ہوں، ایک ایک لفظ غور سے سن رہی ہوں۔ سنو بیٹی، میں ایک بد نصیب عورت ہوں، یہ بد نصیبی میری اپنی غلطی کا نتیجہ تھی۔ یہ داستان اس وقت شروع ہوئی جب اپنے محلے کے ایک نوجوان کے اشاروں کنائیوں کو محبت سمجھ بیٹھی، پھر وہ مجھے فون کرنے لگا، بہانے بنا بنا کر ہمارے گھر بھی آنے لگا۔ اس طرح ہم میں تعلق بڑھا، ہمارے تعلق کا علم گھر والوں کو ہو گیا۔ والدین نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں اس سے شادی پر اڑ گئی، اور اس کی یہی وجہ تھی، میں بیہودہ قسم کے ناول پڑھا کرتی تھی، افسانے پڑھتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی، وی سی آر پر فلمیں دیکھتی تھی۔ ان شیطانی چیزوں نے مجھے خیالی دنیا کا انسان بنا دیا۔ میں یہی سمجھتی تھی محبت کا یہ روپ ہی اصل رشتہ ہے۔ والدین نے بھی محسوس کر لیا کہ اگر انہوں نے میری ضد نہ مانی تو کہیں میں ان کی رسوائی کا سبب نہ بن جاؤں، چنانچہ ہماری شادی ہو گئی۔ اوہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں بیٹی، سنتی جاؤ۔ چند ماہ بعد ہی میرے محبوب شوہر صاحب نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا، پر پرزے نکالنے لگا۔ وہ بہت دل پھینک قسم کا آدمی واقع ہوا تھا۔ اس کے جن اشاروں کنایوں پر میں فریفتہ ہوئی تھی، وہ تو اس کی فطرت میں شامل تھے۔ وہ صرف میرے لیے نہیں تھے، میں نے اسے اس کے وہ جملے یاد دلائے، وعدے یاد کرائے۔ وہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، وہ تمام جملے اور وعدے تو فلاں فلاں فلم اور ڈرامے کے تھے۔ یہ دنیا تو بس انجوائے کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح انسان ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتا، اسی طرح مرد ایک ہی عورت کو زیادہ عرصہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اسے تو بھنورے کی طرح ہر پھول کا رس چوسنا چاہیے۔ دراصل وہ بہت وحشیات قسم کا انسان تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کو گھر لانے لگا، میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی، لیکن اسے میری پرواہ کب تھی۔ یہ حالات میں نے اپنے گھر کے افراد کو سنائے، انہوں نے میرا خوب مذاق اڑایا کہ یہ تھی تمہاری پسند جس کے لیے تم جان دینے پر تل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا، میری آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے۔ آنٹی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ٹیچر صاحب ہماری محلے دار ہیں، ان کے گھر ہر ہفتے قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ شوہر کی بے رخی بڑھی تو میں اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے ان کا درس سننے لگی۔ اس سے مجھے حد درجے سکون ملنے لگا۔ میں نے انہیں غمگسار پایا تو اپنا دکھڑا ان سے بیان کر دیا۔ بہت خوب آنٹی، پھر؟ اس دوران میرے شوہر صاحب نے ایک اور رخ بدلا، اب وہ اپنے دوستوں کو گھر لانے لگے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں انہیں بھی خوش کیا کروں۔ یہ صورتحال بدتر تھی، برداشت سے باہر تھی۔ میں نے فوراً انہیں بتایا، یہ میرے والدین سے ملی، اس سنگین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اس بیہودہ انسان سے مجھے طلاق دلوائی۔ اللہ نے میری مدد فرمائی۔ محلے کے لوگوں کو اس کی کرتوتوں کا بخوبی علم تھا، سب نے مجھ سے ہمدردی کی۔ عدت گزرنے کے بعد ٹیچر صاحبہ نے میری شادی ایک اور شخص سے کر دی۔ میرے یہ شوہر انتہائی نیک، خوش اخلاق، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ اب میری زندگی پرسکون ہے، میں ہر طرح سے مطمئن ہوں۔ آپ سب کی کہانیاں سن کر تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔
अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, आपके बारे में बताया कि आप एक दोराहे पर खड़ी हैं, कहीं मेरी तरह जिंदगी तबाह न कर बैठें, लिहाजा आकर इन्हें अपनी कहानी सुनाऊं। सो चली आई सुनाने, बल्कि मैं तो आप जैसी हर खातून को ये कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और फायजा, मुझे उम्मीद है इन खवातीन के तल्ख तजुर्बात आपकी रहनुमाई के लिए काफी होंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक दो बातें पूछना चाहती हूँ। जरूर, क्यों नहीं, जरूर पूछें बेटा। क्या इस तरह के सभी वाकयात में नाकामी ही होती है, कोई कामयाबी नहीं होती? फैजा, आपके सवाल का जवाब ये मोहतरमा देंगी, ये माहिर नफ्सियात है। जी हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। मेरा तजर्बा और इल्म आपके सवाल का जवाब नफी में देता है। इसकी चंद वजूहात हैं। जब मर्द और औरत अपने माहौल से बगावत करके एक दूसरे को अपनाते हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। औरत ख्याल करती है इसने मर्द की मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इसलिए इसका ज्यादा हक है। इसकी मोहब्बत की कदर दुनिया की हर चीज से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ मर्द भी ऐसा ही सोचता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से हकूक हासिल करने की तगोदौ में रहते हैं, जबकि हकूक अदा करना वो अपनी मोहब्बत की तौहीन समझते हैं। इस खुदगर्जाना ज़हनियत से इनके दरमियान छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक होने लगती है। नोक-झोंक फिर झगड़ों की सूरत इख्तियार कर लेती है। नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में घर से भागकर या वालिदैन की नाराजगी मोल लेकर जो शादियां की जाती हैं वो मुश्किल ही कामयाब होती हैं। कामयाबी का तनासुब आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर एक और वजह से भी ऐसी शादियां नाकाम होती हैं। बात शकी मिजाज शौहर ख्याल करने लगते हैं जो लड़की अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत को लात मारकर महज चंद दिनों या चंद माह की आशनाई के बाद भाग खड़ी हुई, वो जरूर बदचलन होगी। वो मेरे साथ किस तरह पाकबाज रहेगी। ऐसे मर्द एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या वो अपनी बीवी के मुकाबले में शक्ल सूरत के लिहाज से कमतर होते हैं। वो इस मनफी सोच का बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। वो बात बे बात बीवी पर शक करते हैं। मसलन कोई फोन आ जाएगा तो वो सोचेंगे इसके तो सारे रिश्तेदार इससे नाराज हैं, अब फोन किसका आया है। इसकी इस मिजाजी कैफियत से बीवी चिढ़ जाती है और यूं मामला बिगड़ता चला जाता है। बात बनाए नहीं बनती। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जी हाँ, एक तीसरी वजह भी सुन ले। अगर मर्द की माली हालत अच्छी ना हो या वक्ती तौर पर तो ठीक हो, लेकिन बाद में अखराजात बढ़ जाने से माली दुश्वारियां पैदा हो जाएं, तो दोनों की मोहब्बत का बहुत जल्द खात्मा कर देती हैं। खानदान में तो इनकी मदद करने वाला कोई होता नहीं। दोस्त अहबाब भी आहिस्ता आहिस्ता कर्ज दे देकर तंग आ जाते हैं, इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह मामला और बिगड़ने लगता है। यही वो वक्त होता है जब दोनों को अपनी हमाकत का एहसास शिद्दत से होने लगता है। फिर हालात ये रुख इख्तियार करते हैं। औरत मर्द को ताना देती है, अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो शादी रचाने की क्या जरूरत थी। इस पर मर्द कह उठता है, तुमने भी तो कहा था तंगी तुर्शी हर हालत में साथ दूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपने फैशन और चटोरपन से ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत की ये तस्वीर किस कदर भयानक है। अभी और सुनो फायदा, ऐसे मियाँ बीवी कभी कभी जराइम पेशा बन जाते हैं। वो ना सिर्फ खुद को बर्बाद करते हैं बल्कि मुआशरे में अनारकी और गलाजत फैलाने का सबब भी बनते हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ऐसी मिसालें सामने आई हैं। फिर एक और मसला भी है। बाज़ औक़ात ऐसे मियाँ बीवी या दोनों में से किसी एक की अपने वालिदैन से सुलह हो जाती है। आमतौर पर मर्द के घर वाले ऐसा करते हैं और ये अपनी बहू के बारे में दिलों में कदूरत रखते हैं। ख्याल करते हैं कि इसने इनके बेटे को बहकाया, इनसे छीना। बाज़ घरानों में माँ पहले ही तय कर लेती है कि बेटे का रिश्ता फलां अजीजा से करूंगी, लिहाजा वो बेटे की पसंद को किसी तरह कबूल नहीं करते। बहुत जल्द लड़की का जीना हराम कर देती हैं। अब या तो लड़की इस घर में बदतरीन जिंदगी बसर करती है या फिर तलाक तक नौबत पहुंचती है। मतलब ये कि दुनिया इनके लिए जहन्नुम का नमूना बन जाती है। मुझे दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही है। ये अच्छा है। और सुने, ऐसे मियाँ बीवी अक्सर बेयारो मददगार होते हैं। इनके अजीज रिश्तेदार मुश्किलात में साथ नहीं देते। उस वक्त मोहब्बत की ये शादी पूरी ही तरह जंजाल महसूस होती है। इन बातों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहब्बत की शादियां नाकाम क्यों होती हैं। इसमें शक नहीं, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपने जिस हमदर्दी और खुलूस से अपने तजर्बात बयान किए हैं, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक सवाल पूछे बगैर नहीं रह सकती। हाँ हाँ, जरूर पूछें फायजा। हम यहाँ इसीलिए तो जमा हुई हैं, आपके जहन में कोई उलझन न रहे, कोई सवाल न खटके। सवाल ये है कि ये मोहब्बत क्या चीज है।
اللہ تعالیٰ نے جن سے مخالف میں جو کشش رکھی ہے وہ تو فطری ہے. اس کشش میں اگر خلوص شامل ہو جائے تو کیا یہ محبت کے زمرے میں نہیں آتا؟ مجھے اندازہ تھا فائزہ آپ اس قسم کا کوئی سوال پوچھیں گی. یہاں ایک اور تجربے کار خاتون موجود ہے، آپ کے سوال کا جواب وہ دے گی. یہ ایک بڑی جامع کی معلمہ ہے، دین کا وسیع علم رکھتی ہیں. جی ہاں، کیوں نہیں. عرض کرتی ہوں بیٹی فائزہ، بات دراصل یہ ہے کہ ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں اور دوست احباب میں جو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ کبھی متنازع نہیں بنتا. مسئلہ صرف اسی محبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق آپ نے سوال کیا. دراصل یہ انسان کے جنسی جذبات کا معاملہ ہے. جس طرح کھانا پینا، سونا، آرام کرنا انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح جنس بھی ضرورت ہے. جنسی جذبے کی تسکین انسان کا حق ہے، لیکن جس طرح انسان کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، کوئی زہریلی چیز نہیں کھاتا، بد ذائقہ چیز نہیں کھاتا، اسی طرح جنس کے معاملے میں احتیاط لازم ہے. بس اگر اس پہلو پہ انسان غور کر لے تو وہ سوال حل ہو جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا. اب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس محبت کا تعلق ایثار اور قربانی سے نہیں، صرف جنس سے ہے. اگر آپ میں سے کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آگاہ کریں. محترمہ، اگر مرد اور عورت کی محبت کا تعلق صرف جنس سے ہے تو پھر محبوب کے لیے قربانی اور ایثار کی جو بے شمار داستانیں سننے میں آتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مرد اور عورت کے تعلق سے جو محبت وجود میں آتی ہے اس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا. یہ جذبہ تو دو چوروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. دراصل جب کبھی انسان کسی دوسرے کے احسان تلے رہے گا، اس کی نیک فطرت اسے قربانی پر ابھارے گی. یہی جذبہ اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس بنیاد پر یہ محبت وجود میں آ رہی ہے وہ کیا ہے. مثلا والدین اور اولاد کے درمیان جو محبت ہے اس کی بنیاد والدین کے نزدیک یہ ہے کہ اولاد ان کے وجود کا حصہ ہے، ان کی نیک نامی، پہچان اور بڑھاپے میں سہارے کی باعث ہے. جبکہ اولاد کے لیے والدین سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ان کے وجود کا باعث بنے ہیں. ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان تعلق کی اصل وجہ ایک دوسرے سے جسمانی اور روحانی سکون کا حصول ہے. قرآن کریم میں اس پہلو کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اسی لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتی. یہ سورہ روم کی آیت ہے. چنانچہ یہ بات طے ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں. قرآن کی شہادت آ جانے کے بعد اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہر مرد اور عورت کے درمیان تعلق و محبت کی اصل بنیاد جنس ہے، اور جنس کی تسکین کے لیے ایک مسلمان کو ان تمام حدود و قیود کا پابند ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں. چنانچہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جنسی تعلق صرف اور صرف نکاح کے ذریعے استوار کیا جا سکتا ہے. مرد اور عورت کے درمیان محبت بھی نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، نہ کہ نکاح سے پہلے. بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ محبت کا اظہار دراصل مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے جنسی راحت حاصل کرنے کا خوبصورت اظہار ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اقرار مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اوہو، میں محسوس کر رہی ہوں صوبیہ صاحبہ اس موقع پر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، تو ضرور پوچھیے. جی ہاں، شکریہ. آپ نے میری ذہنی کیفیت کو بھانپ لیا. آپ واقعی ماہر نفسیات ہیں. یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ اسلام ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جنس کا جذبہ ایک حقیقی جذبہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان محبت کا دائرہ پیدا کیا، ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اس جذبے کو نکاح کے بعد ہی پورا کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا انسان نہیں ہوتا؟ اس کے دل میں جنسی جذبے کی تسکین کی خواہش نہیں ہوتی؟ جنسی مخالف کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی؟ صوبیہ صاحبہ کا سوال اہم ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ فائزہ کے چہرے پر بھی یہ سوال سن کر مسکراہٹ ابھری ہے.
गोया इनके जहन में भी ये सवाल उभरा था और सोबिया साहिबा ने ये सवाल पूछकर गोया उनके दिल की बात कह दी है। लिहाजा आपसे दरखास्त है इसके जहन में पैदा होने वाली इस खलिश को दूर करें। यहाँ मुझे एक वाकया याद आ गया। क्या बताऊं, उस बच्ची पर क्या कयामत गुजर गई थी। लेकिन फिर एक शख्स सामने आया, उसका किरदार मुझे आज तक याद है। एक वो लड़का था जो उस बच्ची की जिंदगी में चोर रास्ते से दाखिल हो गया। एक वो था जिसने सबकी मौजूदगी में उसे अपना लिया। मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं तफसील से ही सुना दूं। इस तरह हमारी बेटी फायजा और ज्यादा मुतमईन हो जाएगी। अपनी कहानी उस बच्ची ने मुझे खुद सुनाई। जब उसके साथ वो सानेहा पेश आया तो दुनिया उसके लिए तारीख हो गई। उसे कुछ सुझाई न दिया। उनके घराने में पर्दे का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। जिस अजीज रिश्तेदार का जी चाहता मुंह उठाए चला आता। वो लड़का तो फिर उसके वालिद के गहरे दोस्त का बेटा था, उससे पर्दा कौन करता। नतीजा ये कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए तो फिर आना जाना और बढ़ा। फिर तो नौबत यहाँ तक पहुंची कि लड़का बगैर किसी बहाने के भी आने लगा। माँ बाप ने कोई तवज्जो न दी। उन्होंने यही ख्याल किया दोनों पढ़े लिखे हैं, जदीद दौर के हैं। इस जदीद दौर में तो लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते ही हैं, और फिर इसमें बुराई भी क्या है। अगर उन्हें पसंद किया तो दोनों की शादी कर देंगे। सच तो ये है कि लड़की के वालिदैन को वो लड़का बहुत पसंद था। उनका भी यही ख्याल था, अगर उसके वालिदैन की तरफ से रिश्ता आ जाए तो वो फौरन हाँ कर देंगे। इस उम्मीद पर और रोशन ख्याली की बुनियाद पर दोनों के मिलने जुलने को कतई नापसंदीदगी की नजर से न देखा गया। फिर कई बार ऐसा हुआ, लड़की घर में तन्हा थी, वो आ गया। उसके लिए क्या रोक टोक और क्या खौफ। फिर वो हुआ जो ना होना चाहिए था। लड़की के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, आसमान घूमता दिखाई दिया। लड़के ने एकदम उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहाँ तो वो हर रोज चक्कर लगाता नहीं थकता था, कहाँ वो बिल्कुल गायब हो गया। लड़की को अपनी दुनिया अंधेर होती नजर आई। मैंने उसकी बदली हालत को भांप लिया। तन्हाई में उससे पूछा, फायजा बेटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मैंने रोका है उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। फिर मैंने उस लड़के का पता पूछा, उससे जाकर मिली, उसके सामने एक अच्छी भली तकरीर की, ऊंच नीच समझाई, ये एहसास दिलाया वो लड़की जात है। अब वो क्या करेगी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। लिहाजा आप अपने माँ बाप से कहें वो आपका रिश्ता लेकर उनके घर जाए। लड़की के माँ बाप को आप पहले ही इस नुक्ता नजर से पसंद हैं, लिहाजा ये एक बेहतर हल होगा और यही आपके हक में भी बेहतर रहेगा। मुझे उस वक्त इंतहाई सदमा हुआ और मैं दंग रह गई जब उसने पूरी ढिठाई से कह दिया, नहीं मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा उस घराने में आना जाना जरूर रहा है, लेकिन मैंने उस लड़की में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं ली। मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए बहुत पहले से एक बहुत मौजू रिश्ता तलाश कर रखा है और उन्होंने इब्तिदाई बात भी कर ली है। दोनों घराने इस रिश्ते से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। अब आप बताएं मोहतरमा, जो आप कह रही हैं वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर मैं उस गई गुजरी लड़की से किस तरह शादी कर सकता हूँ, और फिर मेरा तो उससे दूर का भी वास्ता नहीं। दरअसल उसकी ये ख्वाहिश है कि मुझसे शादी हो जाए। जब मैंने साफ इनकार किया तो वो मुझ पर इल्जाम लगाने पर उतर आई। है ना जुल्म की बात मोहतरमा। मेरा इस लड़की से दूर का भी कोई चक्कर नहीं। आप मेरी इस बात पर यकीन करें या ना करें, और इस सिलसिले में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके शादी करा दें। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उसे जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध देना चाहती हैं। आप जा सकती हैं। मैं उसकी बातें सुनकर सकते में आ गई। सोचने लगी, बच्ची को जाकर क्या बताऊंगी। उस पर तो आसमान टूट पड़ेगा। वो तो तमाम तर उम्मीद मुझसे लगाए बैठी है। जब मुझे देखेगी तो उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठेंगे। मैं उन दियों को बुझते कैसे देख सकूंगी। उफ मेरे मालिक, मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
लड़के के पास से वापसी पर मैं ये सब कुछ सोचती रही। ऐसे में मुझे एक लड़के का ख्याल आया। उसकी वालिदा मेरे साथ टीचर थी। मैं उनसे मिली। लड़के की वालिदा से तो सिर्फ इतना कहा कि मैं उनके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, आप लड़की को देख लें। फिर उनके बेटे से मैंने अलहदगी में बात की। वो मेरा बहुत एहतराम करता था, मुझे आंटी कहता था। मैंने उसे पूरी बात बताई और इल्तिजा की कि वो उस लड़की को कबूल कर ले और उस लड़की पर भी कभी जाहिर न होने दे कि वो उसके बारे में क्या जानता है। इस तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का था। उसने मेरी बात सुनकर सर झुका दिया। अब वो खुश खुर्रम रह रहे हैं। मेरा ख्याल है बेटी फायजा, अब आप और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ गई होंगी कि ये मामलात किस कदर नाजुक हैं और इस तरह के मामलात में मुलव्विस होने से इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाते हैं। अब मेरी बेटी को एहसास हो गया होगा। जी हाँ। मैंने अर्ज किया था कि जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए इंसान अगर उसी तरह हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी करे जो वो दूसरी हाजात मसलन खाने पीने, सोने और आराम करने से मुताल्लिक करता है, तो ये सवालात पैदा ही नहीं होते। आप लोग इस बात को मिसाल से समझिए। फर्ज करें आप बाजार खरीदारी के लिए जाते हैं, वहाँ आपको कपड़े का एक जोड़ा पसंद आ जाता है, उसकी कीमत आप अदा नहीं कर सकती, तो क्या दुनिया का कोई कानून और उसूल इस बात की इजाजत देता है कि आप वो जोड़ा जबरदस्ती हासिल कर लें? जवाब नहीं में है। इसी तरह अगर बीमार के सामने खाने की ऐसी चीज रखी जाए जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके खाने से उसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो लाजमी तौर पर उसे उस चीज से परहेज करना पड़ेगा। बस यही मामला जिन्स का है। बिलाशुबा जिनसी ख्वाहिश बलूगत के साथ ही पैदा हो जाती है, लेकिन अगर इसको पूरा करने के लिए हुदूद और क़ुयूद का ख्याल न रखा जाए तो ये मुआशरा जंगल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, खानदान का इदारा खत्म हो जाएगा, इंसानी तहजीब और तमद्दुन बिल्कुल मलिया मेट होकर रह जाएगी। अजीब बात है, हम गरीब को तो नसीहत करते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो सब्र करे, गैर कानूनी तौर पर कोई चीज हासिल करने की कोशिश न करे, अपनी ख्वाहिश पर काबू पाए। हाँ, अपनी आमदनी में इजाफा करने की जायज कोशिश जरूर करता रहे ताकि वो उस चीज को खरीदने के काबिल हो सके, लेकिन जिन्स के मामले में उसे छुट्टी देना चाहते हैं। हमें मगरबी मुआशरे से सबक सीखना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए। मगरबी मुआशरा जिनसी आज़ादी की वजह से कब का खत्म हो जाता, लेकिन वहाँ एड्स की बीमारी ने उनकी आंखें खोल दी हैं। काश हम मुसलमानों का आखिरत पर इतना यकीन होता जितना मगरबी मुआशरे का एड्स पर है। उन्होंने एड्स के खौफ से जिनसी फाका शुरू कर दिया है, लेकिन हम मुसलमानों को इतनी तौफीक नहीं होती कि अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यन करदा हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी करें। आपका लहजा यहाँ पहुंचकर काफी तल्ख हो गया है, लेकिन ये बातें हैं बहुत पते की, गोया बेलगाम ख्वाहिशात के ताबूत में आखिरी कील है। मुझे उम्मीद है कि अब इस मामले में हम में से किसी को भी कोई तरद्दुद नहीं रह गया होगा। यानी निकाह से पहले नाम नेहाद मोहब्बत के भेस में मर्द और औरत का हर ताल्लुक उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। अल्लाह की नाफरमानी अलग होती है, दुनिया और आखिरत में भी रुसवाई मिलती है, इसलिए इससे बचने का एहतमाम करना चाहिए। जैसे आज का इंसान एड्स और कैंसर से बचने की कोशिश करता है, आप इसको रूह का कैंसर कह लें। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान दुनियादारों के दुनिया पर ईमान से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हमें अल्लाह और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से उनकी निस्बत कहीं ज्यादा डरना चाहिए जितना ये लोग एड्स और कैंसर से डरते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम इन तमाम मुहर्रमात को मुतय्यन करें, शैतान के फैलाए हुए जाल से महफूज रहने का मुअस्सर हल तलाश करें। इसलिए मेरी पहली गुजारिश ये है कि गैर मर्दों से राब्ते में कुरान की उस तालीम का ख्याल रखना चाहिए जो उम्महातुल मोमिनीन को दी गई। अल्लाह ताला की जानिब से इन आली मर्तबत खवातीन को ये हुक्म दिया गया। सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी से नर्म आवाज में बात ना करो
ورنہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے گا۔ اب قرآن کے اس حکم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین مردوں سے غیر شائستہ اور غیر مہذب طریقے سے گفتگو کریں۔ قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ عورت کی آواز میں غیر ضروری نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ مخاطب کسی فضول بات کا حوصلہ پا سکے، اس لیے کہ گفتگو ہی وہ دروازہ ہے جس سے ہر طرح کے معاملات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر اس دروازے پر شرم و حیا، وقار اور خدا خوفی کا تالا لگا ہوگا تو کسی کو اندر آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ بہت خوب، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صرف خاندان اور معاشرے کا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہرگز کوئی نفسیاتی بیماری نہیں، بلکہ اللہ والوں کا معروف مقولہ ہے کہ اللہ کا خوف عقل مندی کی معراج ہے۔ اس لیے رابطہ ٹیلی فون سے ہو یا فیکس سے، خط سے ہو یا ای میل سے، ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہمارا یہی گمان ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، یعلم السر واخفی، یعنی وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات سبھی کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی وہ اعلانیہ بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گردش کرتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھیے، گھر والوں سے چھپ کر غیر مرد سے رابطہ کرنے والی عورت بھی کتنی عجیب ہے۔ وہ لوگوں سے تو حیا اور شرم کرتی ہے، لیکن اللہ سے اسے کوئی شرم یا حیا محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ گناہ کرنے میں سب سے زیادہ شرم بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر انسان کا نفس اسے کسی غلط کام کرنے کی طرف آمادہ کر رہا ہے تو اسے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جیسا کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ دراصل یہ بات تو ویسے ہی غیر مناسب اور کمزور ایمان کی علامت ہے کہ انسان خاندان یا معاشرے کے خوف سے برے کام سے بچے۔ ایمان خالص کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائیوں سے بچے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، یعنی لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور جو شخص صرف لوگوں کے خوف سے، برائیوں سے بچتا ہے، اسے بہت جلد شیطان یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا اور نگران سمجھتا ہے، اس سے کبھی یہ غلطی سرزد نہیں ہو سکتی کہ اس وقت وہ پروردگار کائنات کی نگرانی میں نہیں ہے۔ مزید یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے۔ یہاں ہمیں جو آزادی دی گئی ہے وہ محض یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کس نوعیت کے فرد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہمارا ایک ایک فعل نوٹ کیا جائے، ریکارڈ میں رکھا جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان پر حجت قائم کر سکے۔ قرآن کریم کے الفاظ اس حقیقت کو سورہ کاف آیت نمبر 49 میں یوں بیان کرتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور جو کام انہوں نے کیے ہوں گے وہ سامنے دیکھ لیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں ان وجوہات کا بھی یقین کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اس قسم کے حادثات جنم لیتے ہیں جن کا اظہار آج یہاں کیا گیا ہے، اور میرے مطالعے اور مشاہدے کی حد تک اس کی زیادہ تر وجوہات دو ہیں، ایک فراغت، دوسری بری صحبت۔ فراغت دراصل ایک دو دھاری تلوار ہے۔ انسان فارغ ہو، اس کا ذہن خالی ہو تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور انسان اس فراغت سے انجوائے کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیوں نے بھی اپنی فراغت کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے ہیں۔ کچھ ذہنوں کو خراب کرنے والے ڈائجسٹ اور لچر قسم کے رسائل و جرائد کا مطالعہ کرتی ہیں، اور کچھ ٹی وی اور ریڈیو سے دل بہلاتی ہیں، کچھ فیشن کے نت نئے طریقے اپنانے اور بازاروں کا سروے کرنے کو زندگی سمجھے ہوئے ہیں، اور کچھ حسب توفیق بیک وقت تمام مشاغل کو اپنائے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان تمام مشاغل کو اختیار کرنے سے ان کا ذہن مردوں کو مسحور کرنے اور ان سے مسحور ہونے پر مذکور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ایسی کہانیاں پڑھتی ہیں، ایسی فلمیں دیکھتی ہیں جن میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ سے چھپ کر محبت کرتے نظر آتے ہیں، ایسی خواتین کے انٹرویوز اور تصاویر دیکھتی ہیں اور پڑھتی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے حسن کی نمائش کر کے دوسروں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر ان کے تباہ کن اثرات سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ اب رہی دوسری چیز، وہ ہے بری صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے شخص کو دوست بنا رہا ہے۔ چنانچہ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر لڑکی کی سہیلیاں بے دین، فیشن پرست اور ان لغویات کی عادی ہوں جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، تو ان کی گفتگو کا موضوع اور مشترکہ مشاغل انہیں رسوائی کے دھانے پر پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ان سہیلیوں کی مدد سے نت نئے اور شکاری قسم کے مردوں سے رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر گئی ہے، لیکن انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس آڑ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہماری نوجوان نسل اپنی فراغت اور صحبت یعنی سہیلیوں کو اختیار کرنے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرے تو یہی خرابیاں خوبیوں میں بدل جائیں۔ فراغت کے لمحات کو دین سیکھنے، علم بڑھانے، انسانی اقدار کو فروغ دینے والی کتب کا مطالعہ کرنے میں گزارا جائے اور سہیلیوں کے انتخاب میں کردار اور دین کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر انسان پر شیطان کے حملہ آور ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے یوں مکمل کرتی ہوں کہ نماز کو اگر صحیح روح کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر محض تلاوت کرنے کی بجائے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو، تو پھر کائنات کا پروردگار خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے متعلق سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو ہر قسم کی بے حیائی اور خلاف شرع کام سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم ان الفاظ میں فرماتے تھے، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ پھر جب زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، کوئی رنج پہنچے تو نماز ہی کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم خواتین کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری ساری اہمیت اور قدر ہمارے والدین اور شوہروں کی وجہ سے ہے۔ جو خواتین اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو کر فیصلے کرنا چاہتی ہیں، انہیں پورے معاشرے کی مخالفت مول لینا پڑتی ہے۔
کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اگر اس موقع پر اخبارات اور عدالتوں کے ذریعے ایسی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں تو اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ معاشرے کے عرف کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے الگ ہو کر خوشگوار زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ہماری اور اس طرح کی دوسری ان گنت مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے اب ذرا چائے کا ایک دور اور چل جائے۔ اس موضوع پر گفتگو سیر حاصل ہو گئی ہے اور فائزہ بیٹی کے ذہن میں بھی اب کوئی ایسی ویسی بات نہیں رہ گئی ہوگی، کیوں فائزہ؟ بجا فرمایا آپ نے۔ میں آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ چائے حاضر ہے۔ تمام مہمان جا چکے فائزہ، اگر آپ اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہیں تو پھر تمہیں کوئی بھی دنیا کی بہترین متاع بننے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا زندگی کا سامان ہے اور اس میں سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے۔ دنیا زندگی کا سامان ہے اور اس میں سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے۔ میں اپنی دل کی کیفیت کو الفاظ کا روپ تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ گھر جا کر اپنا سر اپنے پروردگار کے حضور ڈال دینا چاہتی ہوں۔ جائیں فائزہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اوہ مس صاحبہ، آپ اور ہمارے گھر آئیے آئیے، آپ کو دیکھ کے حیرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی۔ اچھا، میں آپ کی والدہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، میں امی کو بلاتی ہوں۔ امی جان ادھر آئیے، دیکھیے تو ہمارے گھر کون آیا ہے۔ ابھی آئی بیٹی؟ اوہ، یہ آپ ہیں فائزہ کی ٹیچر صاحبہ۔ فائزہ تو آپ کی باتیں کرتے نہیں تھکتی، اس کی باتیں سن سن کر مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہو گیا تھا۔ میرا نام حمیدہ ہے۔ اچھا اچھا۔ اور مس صاحبہ، یہ میری بڑی بہن خالدہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خالدہ صاحبہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ ہاں جی نہیں، ابھی یہ غیر شادی شدہ ہے۔ اچھا، میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی اچھا، بچیوں تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ جی اچھا۔ جی اب فرمائیں۔ محترمہ، میں فائزہ کی ٹیچر ہوں۔ اس حیثیت سے میں آپ کو مشورہ دینے آئی تھی کہ آپ کو اب اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ جی خدا نہ خواستہ، کیا کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے؟ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بچی ماشاءاللہ بہت نیک اور سمجھدار ہے۔ میں تو اس کے ساتھ خاص تعلق کی بنا پر آپ کو یہ مشورہ دینے آئی ہوں اور آپ کی توجہ شریعت کے اس حکم کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ والدین کو اولاد کی شادی اس کی بلوغت کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو کر دینی چاہیے، کہ والدین کو اولاد کی شادی اس کی بلوغت کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو کر دینی چاہیے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن آج کل مناسب رشتے کہاں ملتے ہیں؟ ان کے والد صاحب نے اپنے دوستوں سے بھی کہہ رکھا ہے اور میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے فائزہ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے دلچسپی لی۔ آپ کے علم میں کوئی مناسب رشتہ ہے تو ضرور بتائیں۔ اب اگر یہ آپ خیال کر رہی ہیں کہ میں فائزہ کے لیے کوئی رشتہ لائی ہوں تو یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر بتا دیں کہ آپ کس قسم کا رشتہ چاہتی ہیں تو شاید میں آپ کے سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں۔ بات کس قسم کے رشتے کی نہیں، ماں باپ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا اچھی شکل و صورت کا ہو، خاندان اچھا ہو، اس کا مستقل روزگار ہو، اور بس۔ مجھے آپ کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی ہے۔ لیکن کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ آپ نے لڑکے کے کردار اور دینداری کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے لڑکے کے کردار اور دینداری کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ مجھے حیرت اس پر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ رشتہ کرتے وقت دینداری کو خاندان، دولت، حسن، غرض ہر چیز پر ترجیح دینا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ رشتہ کرتے وقت دینداری کو خاندان، دولت، حسن، غرض ہر چیز پر ترجیح دینا چاہیے۔
اس لیے کہ اس دنیا میں سب کچھ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ محترمہ، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے، بلکہ اگر آپ اسے بوجھ نہ محسوس کریں تو میں تو گزارش کروں گی آپ میری دونوں بیٹیوں کے لیے اچھے گھر دیکھیے۔ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گی اور بہت جلد آپ کو اپنی کوشش کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ سے مل کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے لیے رشتے تلاش کرنا زیادہ دشوار نہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بیٹی فائزہ، انہیں دروازے تک پہنچاؤ۔ جی اچھا۔ ہاں تو فائزہ، پھر تو اس کا فون نہیں آیا؟ جی 2-3 مرتبہ آیا، لیکن میں نے اس کی آواز سنتے ہی ریسیور رکھ دیا، اس کے بعد نہیں آیا۔ آپ کے سرد رویے نے اسے مایوس کر دیا، گویا اب آپ کی اس سے جان چھوٹ گئی، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کا پردہ بھی رکھا ہے نا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ جی ہاں بالکل، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور یہ میں ہوں فائزہ کی ٹیچر۔ اوہ، آپ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے 2 گھرانے دیکھے ہیں، میرے شوہر کے جاننے والے ہیں، اگرچہ زیادہ مالدار نہیں ہیں لیکن باکردار ہیں، دیندار ہیں۔ اگرچہ زیادہ مالدار نہیں ہیں لیکن باکردار ہیں، دیندار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ لوگوں کو ان سے ملوا دیتی ہوں، ان سے بات کر چکی ہوں میں۔ ہاں، دونوں گھرانے آپ کے یہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات کے بعد آپ تینوں گھرانوں کو زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا، لیکن دونوں گھرانے بیجا رسموں اور فضول خرچیوں کے قائل نہیں ہیں۔ جو کچھ کریں گے اسلام کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمود و نمائش میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں بھی آپ کے تجویز کردہ رشتے انشاءاللہ پسند آئیں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ نکاح سے پہلے کسی روز دونوں بہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاں بھیج دیں، میں انہیں چند نصیحتیں کروں گی۔ جی اچھا، 1-2 روز تک یہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ عظیم احسان ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آہا، فائزہ اور خالد آئے ہیں۔ آئے بھائی آئے، بہت خوش ہوئی آپ دونوں کو دیکھ کر۔ سنائیں کیسا رہا تینوں گھرانوں کی ملاقات کا نتیجہ؟ جی وہ بس تمام معاملات طے پا چکے ہیں، تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت ہی خوشی ہوئی یہ سن کر۔ اچھا بچیوں، اب چند باتیں میری طرف سے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، معاملہ شادی کا ہو یا کوئی اور، یہاں آئیڈیل کا ملنا محال ہے۔ اگر ایک لڑکی کو آئیڈیل شوہر اور ایک شوہر کو آئیڈیل بیوی مل گئی تو زندگی کی آزمائش ہونے کے معنی ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر پہلو سے انسان کی آزمائش مقصود ہے، اور اس کی معاشرتی اور ازدواجی آزمائش تبھی ہوتی ہے جب اس معاملے میں بھی اسے ضبط، برداشت اور توازن کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرماتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کی زینت کا باعث ہے، سردی گرمی سے حفاظت کا سامان ہے، شرم گاہوں کا نگہبان ہے، اسی طرح میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، یہ بھی معاشرے میں امن و امان اور خوبصورتی کا باعث ہے، انسان کی جائز خواہشات کو احسن طریقے سے آسودہ کر کے اس کے اخلاق کو بگڑنے سے بچاتا ہے، اور خاندان کے بنیادی ادارے کے قیام کا سامان مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو عورتیں صالح ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، اور مردوں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی امین ہوتی ہیں۔ بچوں، یہاں شاید آپ کو قوام کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو، اس سے گھر کا سربراہ مراد ہے۔ جس طرح ہر ملک کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کی چھوٹی سی مملکت کا سربراہ اسلام نے مرد کو مقرر کیا ہے، اور کسی ملک کا نظم و نسق اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب اس کے عوام اپنے حکمران کی فرما برداری کریں، اور اگر کبھی انہیں کوئی شکایت پیدا ہو تو قاعدے قانون کے تحت اس کے ازالے کی کوشش کریں۔
बेटा अगर वो कानून को हाथ में ले लेंगे तो माशरे का अमन तबाह हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर घर की रियासत में बीवियां शौहरों की वफादार और वफाशयार बनकर रहेंगी तो घर की फजा मोहब्बत का गहवारा बन जाएगी। और खुदा न खास्ता कभी मामला बिगड़े, यानी एक दूसरे से शिकवा शिकायत पैदा हो जाए, तो शरीयत के समझाए हुए तरीके से उसे हल किया जाए। ये तरीका इख्तियार करने से मियाँ बीवी की नाराजियाँ हैरत अंगेज तौर पर मोहब्बत को फरोग देने का बायस बनेगी। और बेटा ये मैं जाती तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस साहिबा। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।